هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان خاموشی و سخاوت، خاموشی اور سخاوت کے بیان میں یوں تو صفات جو اچھی اچھی صفات ہیں، بہت ساری صفات ہیں جو ایک اچھے انسان کے اندر ہونی چاہیے، لیکن خاص طور پر دو صفتیں ایسی ہیں جو انسان کو بہت ساری مصیبتوں بلاؤں اور بہت ساری عیوب سے انسان کو دور کر دیتی ہیں۔ تو یہ دو صفاتیں انسان کے اندر ہونی چاہیے، ان دو صفاتوں کو چاہیے کہ انسان اختیار کرے۔ ان دو صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ انسان اپنے اندر سکوت یعنی خاموشی کی صفت اختیار کرے۔ سکوت یعنی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے انہی باتوں کو بولے جن کی ضرورت ہے، وہ باتیں جس کے اندر دینی یا دنیاوی فائدہ ہوں، جن سے دنیاوی یا دینی مفاد وابستہ ہوں، انہی باتوں کو زبان سے نکالے۔ بلا ضرورت غیر ضروری باتوں کو انسان اپنی زبان سے نہ نکالے، یعنی اپنی زبان کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھیں۔ اور دوسری صفت ہے سخاوت۔ سخاوت کی ضد ہے بخل۔ بخل کے اندر انسان اپنے مال کو اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، اس کو بچا کے رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے۔ اور سخاوت کے اندر انسان اپنے مال کو ضرورت مندوں، محتاجوں، غریبوں پر خرچ کرتا ہے۔ تو یہ صفت بہت اچھی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے، اور یہ صفت انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اور اس کے اندر جہاں بہت سارے دینی فوائد ہیں، اس سے بہت سارے فضیلتیں آئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی فضائل بھی ہیں۔ سخاوت انسان کے ہزاروں عیوب کو چھپا دیتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر انسان بہت بڑا، انسان کے اندر بہت سارے عیوب ہوں، ہزاروں سینکڑوں عیوب ہوں، مگر اس کے اندر سخاوت کی صفت ہو تو اس کی سخاوت کی صفت اس کی ہزاروں عیوب کو چھپا دے گی۔ اور یہ سخاوت کی صفت انسان کو مشہور کر دیتی ہے۔ چنانچہ حاتم طائی آج ہمارے درمیان مشہور ہے، سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود بھی اس لیے مشہور ہے کہ ان کے اندر یہ سخاوت کی صفت تھی۔ در بیان خاموشی و سخاوت، خاموشی اور سخاوت کے بیان میں حاصل آیت چار چیزیں چار چیزوں کے ذریعے حاصل ہوا کرتی ہیں۔ کہہ رہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ یہ دوسرے چار چیزوں کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں۔ ابھی اجمال اس کی تفصیل آگے بیان کریں گے۔ یادگیر این نکتہ از من اے عزیز، یادگیر یاد رکھ، این نکتہ اس نکتے کو، از من مجھ سے، اے عزیز اے پیارے، یادگیر این نکتہ از من اے عزیز اے پیارے، مجھ سے اس نکتے کو یاد رکھ۔ یعنی جو میں بات بتلا رہا ہوں یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے، بہت نکتے کی بات ہے، یہ ہر کوئی نہیں بتلاتا ہے۔ کیا کیا ہے؟ خاموشی راہ ہر کے سازد پیشہ، خاموشی، یہ خاموشی اور خاموشی دونوں استعمال ہوتا ہے سکوت کے معنی میں، اور سازد یہ ساختن سے ہے بنانا، پیشہ کے معنی پیشہ یہ مراد عادت ہے۔ خاموشی راہ ہر کے سازد پیشہ، جس نے خاموشی کو اپنی عادت بنا لیا، گردد ایمن نبودش اندیشہ، گردد ہو گیا، ایمن کے معنی معمون، نبودش اندیشہ، نبود اور شین ضمیر ہے، تو نبود نہیں ہے اس کو، یا اس کو پڑھیں اندیشہ، اندیشہ کے معنی آتے ہیں ڈر، فکر۔ تو گردد ایمن نبودش اندیشہ، وہ ہر فکر سے، گردد ایمن وہ معمون ہو گیا، نبودش اندیشہ اسے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ تو آدمی اگر
خاموشی کو اختیار کر لے تو بہت ساری مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ گر سلامت باید خاموش باش، کہہ رہے ہیں کہ اگر سلامتی مطلوب ہے، گر سلامت بائدت، اگر تو سلامتی چاہتا ہے، خاموش باش تو خاموش رہ۔ گشت ایمن ہر کے نیکی کرد فاش، گشت ایمن وہ شخص مامون ہو گیا، ہر وہ شخص، گشت ایمن ہو گیا مامون ہر وہ شخص نیکی کرد فاش، جس نے کھلم کھلا نیکی کی۔ فاش کے معنی ظاہر کیا آتے ہیں؟ تو فاش یعنی کھلم کھلا، ظاہر، علی الاعلان۔ گشت ایمن ہر کے نیکی کرد فاش، وہ شخص محفوظ رہا جس نے علی الاعلان نیکی کی۔ تو پہلی صفت تھی خاموشی، آدمی اختیار کرتا ہے تو آدمی مصیبتوں بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آدمی کھلم کھلا نیکی کرے، گناہوں سے توبہ کر لے اور نیکی کرے تو وہ شخص بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جوار کے اندر، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے اندر آ جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے گناہوں سے توبہ کیا اور نیکی کی۔ السخاوت مرد یابد سروری، سخاوت سے ہی آدمی کو سرداری نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی صفت کے بعد دوسری صفت کا بیان ہے۔ السخاوت مرد یابد، یابد کے معنی پانا، السخاوت مرد یابد سروری، سروری کے معنی بادشاہت، سرداری۔ سخاوت سے آدمی سرداری حاصل کرتا ہے، پاتا ہے۔ شکر نعمت را دہد افزوں تری، نعمت کا شکر، نعمت کا شکر، را دہد افزوں تری، اس میں اضافہ کرتا ہے۔ تو تیسری چیز ہے، دو چیز تو ہو گئی، پہلی چیز خاموشی، دوسری چیز سخاوت، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر اگر آدمی کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس سے نعمتوں کے اندر اضافہ ہوگا۔ شکر نعمت را دہد افزوں تری، نعمت کا شکر اس میں اضافہ کرتا ہے۔ ہر کے او شد ساکت و خاموش کرد، جس نے سکوت و خاموشی کو اپنایا۔ ہر کے او شد ساکت و خاموش کرد، جس نے سکوت اور خاموشی کو اپنایا۔ السلامت کسوت بردوش کرد، کسوت کے معنی لباس، کپڑا، اور بر کے معنی پر، اور دوش کے معنی آتے ہیں کندھے، شانہ۔ السلامت کسوت بردوش کرد، سلامتی کا لباس اس نے کاندھے پر رکھا، یعنی محفوظ و سلامت رہا، یہ مراد ہے۔ گر ہمی خواہی کہ باشی در اما، اگر تو بھی، گر ہمی خواہی، اگر تو چاہتا ہے کہ باشی در اما، امان کے اندر رہے، گر ہمی خواہی کہ باشی در اما، اگر تو بھی امان کا طلبگار ہے، رو جانا فعل امر، رو نکوئی کن تو با خلق جہاں، خلق کے معنی مخلوق، لوگ، رو جا نکوئی کن، نیکی کر تو، با خلق جہاں، دنیا کے مخلوق کے ساتھ۔ تو سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، حدیث مسلسل ہے کہ تم اہل زمین کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو تو آسمان والے وہ ذات جو آسمان کے اندر ہے وہ تمہارے ساتھ رحم اور نیکی کا معاملہ کرے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نا یہ بندوں کے اعمال سے تو خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی اللہ کے مخلوق کے دل کو خوش کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ہر کرا عادت شود جود و کرم، جود کرم دونوں مترادف ہے سخاوت کے معنی میں۔ ہر کرا، یہ ہر کے اورا کا مخفف ہے۔ ہر کرا عادت شود جود و کرم، جس شخص کی عادت سخاوت اور کرم ہو، درمیان خلق گردد محترم، مخلوق کے درمیان گردد ہو جاتا ہے محترم، قابل احترام۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، یہ سخاوت سے آدمی لوگوں کے درمیان مشہور ہوتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو مشہور ہونے والے لوگوں کے اندر بہت سارے لوگ، کثرت سے ایسے لوگ ہیں
جو اپنے سخاوت کے بنیاد پر مشہور ہوئے، اور صفات کی وجہ سے مشہور ہوئے، کوئی عدل کی وجہ سے، انصاف کی وجہ سے مشہور ہوا، کوئی سخاوت کی وجہ سے مشہور ہوا، لیکن سخاوت کی وجہ سے آدمی جو مشہور ہونے والا آدمی ہے ان کی تعداد زیادہ ہے۔ ہر کے کار نیک یابد می کند ہم حمیدہ کے باخود می کند، ہر کے کار نیک یابد می کند، جو شخص بھلا یا برا کام کرتا ہے، ہر کے کار نیک یا بد می کند، جو شخص نیکی کا کام یا برائی کا کام کرتا ہے، یعنی نیکی یا بھلائی کرتا ہے، ہم حمیدہ کے باخود می کند، وہ سب گویا اپنے ہی واسطے کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور جس میں یہ فرمایا گیا نا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، کہ جو آدمی نیکی کا کام کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا تو برائی کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اسی کا ترجمہ شیخ فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کر دیا ہے۔ اے برادر بندہ معبود باش، اے بھائی، اے برادر، اے بھائی بندے معبود باش، اے بھائی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو جا، تاتوانی با سخا و جود باش، جہاں تک ممکن ہو با سخا، یہ سخا سخاوت کے معنی میں، اور جود اسی کا مترادف ہے، تاتوانی جب تک ممکن ہو با سخا و جود باش، ممکن ہو سخاوت اور جود سے کام لے، باش از بخل بخینا، ہم نے بتایا نا کہ سخاوت کی ضد ہے بخل، بخل یہ شریعت کے اندر مذموم ہے اور سخاوت ہی مطلوب ہے۔ باش از بخل بخیلا پر حذر، بخیلوں کی کنجوسی سے باش پر حذر پرہیز کر، باش از بخل بخیلا پر حذر، بخیلوں کی کنجوسی سے پرہیز کر، تانا سوزد مر ترا نارے سخر، سوزد یہ سختن سے مصدر ہے، جلانا، جلنا کے معنی میں اسی سے ہے فعل مضارع، تانا سوزد مر ترا نارے سخر، تاکہ تجھے دوزخ کی آگ نہ جلائے۔ تو بخل یہ شریعت کے اندر مذموم ہے، اور اگر آدمی کے اندر صفت ہو تو اس کی وجہ سے آخرت میں آدمی کو اللہ رب العزت کا عذاب بھی بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ آدمی اپنے زبان پر کنٹرول رکھے، اپنے زبان کو صحیح طور پر استعمال کرے، اور ساتھ ہی ساتھ بخل کی اس مذموم صفت سے دور رہے، اپنے اندر سخاوت جود کی صفت اختیار کرے، تاکہ دنیا کے اندر اور آخرت دونوں کے اندر کامیاب ہو۔